السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو انٹرویو کا سلسلہ ہے ربانی کامٹی کی شان، یہ جو فیس بک پر ہمارا گروپ ہے، آج نہ صرف ربانی بلکہ پورے کامٹی کی شان جناب مفتی عتیق الرحمان صاحب جو کہ مدرسہ دارالعلوم سے جڑے ہوئے ہیں کامٹی کے، جو کہ وارث پورہ جو کہ پیلی حویلی میں موجود ہے، آج ہم آپ کی خدمت میں ان سے بات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دعا کیجئے ہم سے کچھ ایسی اللہ ان سے کچھ ایسی بات بلوا دے جو زندگیوں کو بدل دے۔ ویسے وہ کام سوشل سروسز، مسجدوں میں بیانات، یہاں تک کہ مدرسے میں بیٹھ کے رہنمائی، سب سلسلہ چالو ہے، لیکن یہاں پر بھی ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ایک نئی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دعا کیجئے اللہ کامیاب کرے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب سے شروعات کرتے ہیں ان کے بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ ان کی بنیادی تعلیمات کہاں سے شروع ہوئی، اس پر روشنی ڈالیں پلیز۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، میری پیدائش محلہ پیلی حویلی میں ہوئی ہے۔ 1966 7 جون 1966 کی میری پیدائش ہے، محلہ پیلی حویلی کامٹی کی۔ میں نے ابتدائی تعلیم مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم پیلی حویلی کامٹی میں حاصل کی ہے۔ 1966 کی ولادت ہے، اس کے بعد 5-6 سال کے بعد میں نے جو بنیادی تعلیم حاصل کی ہے، پہلی جماعت، دوسری جماعت اور تیسری جماعت ربانی اسکول کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سمجھیں کہ ہماری بنیادی تعلیم کا جو آغاز ہوا ربانی اسکول سے ہوا۔ الحمدللہ 2-3 سال جو ہے ہم نے ربانی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اللہ نے جو مقدر میں لکھ رکھا تھا اس اعتبار سے جو ہے ہوتا رہا۔ والد محترم نے ربانی اسکول سے نکال کر کے مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم پیلی حویلی میں ہمیں داخل کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے دینیات اور ناظر قرآن ہے، یہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے نا 1980 تک جو ہے جاری رہا۔ 1979 میں والد صاحب کا انتقال ہوا اور 1980 کے بعد 84 میں اپنے وطن کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے جامعہ عربیہ عطورہ باندھا۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے بہت بڑا مدرسہ ہے، 4-5 ہزار جو ہے طلبہ پڑھتے ہیں، باندہ ضلع کے اندر ہے جامعہ عربیہ عطورہ۔ وہاں جو ہے ہم نے تقریباً 7 سال تک علم دین حاصل کیا۔ اس کے بعد جو ہے بڑوں کے مشورے سے دارالعلوم دیوبند چلے گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ہم نے 3 سال عالمیت کے درجے کی جو تعلیم ہے اس کو حاصل کیا اور 1990 کے اندر میری دارالعلوم دیوبند سے فراغت ہو گئی۔ اس کے بعد فراغت کے بعد اکابرین کے مشورے ہی سے ہم نے مدرسہ شاہی کے اندر افتاء کی تعلیم حاصل کی۔ چنانچہ نصاب کے مطابق ایک سال جو ہے ہم نے وہاں پر افتاء کی تعلیم حاصل کی اور مفتی کا کورس جو ہے مکمل ہو گیا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے میں نے 91 اور 92 سن 1991 اور 92 میں نے اکولہ کا ایک بہت بڑا مدرسہ جامعہ حسینیہ یا دارالعلوم حسینیہ اس میں جو ہے میں نے پڑھایا۔ اس کے بعد 1993 سے الحمدللہ حضرت ہی والا کے مشورے سے میں مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم کامٹی جو کہ ہمارے والد صاحب کا ہی قائم کیا ہوا ہے، اس میں جو ہے میں نے علم دین پڑھنے پڑھانے کا جو ہے آغاز کیا اور الحمدللہ جو ہے ابھی تک میں اس مدرسے کے اندر علم دین کی خدمات جو ہے انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ تدریسی خدمات بھی ہے، افتاء کی خدمات بھی ہے اور ابھی اس وقت جو ہے میں صدر المدرسین کے عہدے پر فائز ہوں۔ اللہ جو ہے مجھ سے جو بھی ہے اپنا کام لے دیں گا۔ یہ جو ہے میری مختصر سی گزارش۔ جناب، آپ مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم کامٹی سے منسلک ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں یا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے مدرسے میں کون کون سے کورس چلائے جاتے ہیں، کون کون سے درجے کے کورس چلائے جاتے ہیں؟
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे के अंदर मदरसा इस्लामिया दारुल पीली हवेली कामटी में मौजूदा जो दुनियावी उलूम है आजकल के एतबार से जो है दुनिया के अंदर जहाँ उर्दू है अरबी है वहीं पर जो है इस मादरी यानी अपने वतन के अंदर हिंदी और इंग्लिश वगैरह की भी तालीम की ज़रूरत पड़ती है। उसी के पेश नज़र हमने मदरसा इस्लामिया दारुल पीली हवेली कामटी में एक जो है दीनियात का कोर्स मुरतब किया है। इस दीनियात के अंदर जो है 4 साल निसाब है जिसमें बेसिक और बुनियादी तौर पर जो है उर्दू की तालीम, नाज़र कुरान की तालीम, इसी तरीके से जो है उर्दू का लिखना पढ़ना, इसी तरीके से हिसाब है जिसको हम रियाजी कहते हैं, इसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश ये भी जो है हमारे तालीम निसाब के अंदर दाखिल है। इस तरीके से जो है ये 4 साल का जो है निसाब मुरतब किया गया जिसमें उर्दू का पढ़ना लिखना, इसी तरीके से नूरानी कायदा यानी नाज़र कुरान को सेहत और तजवीद की रियायत करते हुए पढ़ना, इसी तरीके से हिसाब है जिसको हम रियाजी कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश है और दुआए मसनूना है और इसमें मसाइल वगैरह को जो है याद करना। ये इस तरीके से इसका 4 साल निसाब बनाया गया। 4 साल निसाब मुकम्मल करने के बाद एक तालिब इल्म के अंदर इस बात की सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो अच्छे तरीके से जो है न सिर्फ है कि कुरान को तजवीद की रियायत करते हुए पढ़े बल्कि वो बेहतरीन जो है 4 साल के अंदर वो उर्दू भी पढ़ लिख लेता है, हिसाब से भी काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो जाता है और किसी न किसी दर्जे हिंदी और इंग्लिश से भी वाकिफ़ हो जाता है। 4 साल के बाद जो है हम उसको यानी गोया के 2 रास्ते बन जाते हैं। अगर उसके वालिदैन या अगर वो मोतदिल ज़हन का है तो ऐसी सूरत में उसको अगर उसके वालिदैन या वो तालिब इल्म अगर चाहता है तो वह हाफिज़ कुरान यानी हिफ्ज़ के अंदर उसका दाखिला ले लिया जाता है और इस तरीके से जो है 3 साल के अंदर वो बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाता है। 1 साल जो है उसके लिए दौर और बेहतरीन वो हाफिज़ बन करके मदरसे से फारिग हो जाता है। और अगर ये कि बेहतरीन ज़हानत है, ज़हीन का मालिक है, अल्लाह ने उसको जो है समझ बूझ अगर अच्छी उम्दा अता की है तो हम मदरसे वाले उसको दर्जे आलिमियत में दाखिल करते हैं। हमारे इस मदरसा इस्लामिया दारुल पीली हवेली के अंदर दारुल देवबंद का निसाब चलता है। दारुल देवबंद में जो है आलिमियत का कोर्स 8 साल है। हमारे यहाँ पर भी जो है 8 साल ही निसाब है, लेकिन ये है कि जगह की तंगी और इस तरीके से दूसरी और वजूहात की बुनियाद पर हम लोग अरबी अव्वल से लेकर के अरबी चहारुम तक ही पढ़ाते हैं। अरबी चहारुम के बाद जो है हम उसको आला तालीम यानी दर्जे आलिमियत की आला तालीम देने के लिए या तो दारुल देवबंद भेज देते हैं, वो तालिब इल्म जो है दारुल देवबंद चला जाता है, चाहे वो दारुल देवबंद वक्फ के अंदर जाए या रजिस्ट्रेशन में जाए या मदरसा मज़ाहिर चला जाता है या मदरसा शाही चला जाता है या ये कि जामिया अरबिया हथौरा जा कर के वो सनद फरागत हासिल कर लेता है। उसके बाद जो है किसी मदरसे में जा कर के दीन की खिदमत में लग जाता है। ये तरतीब है हमारे मदरसे। बहुत अच्छी बात आपने कोर्सेज के बारे में बताई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी है, वो यूनिवर्सिटी और मदरसे की जो डिग्री है उसमें क्या फ़र्क है और क्या हम इनको एक दूसरे से जोड़ सकते हैं या दोनों बराबर ही होती है? यूनिवर्सिटियों के अंदर जो निसाब तालीम है वो जाहिर बात है एक मुस्तकिल निसाब है। मदारिस अरबिया के अंदर जो है जो तालीम और जो निसाब का ख्याल रखा जाता है वो ठेठ और बेसिक जो है इस्लामी तालीमात पर मबनी होती है। इस वजह से जो है ना मुश्किल होता है और दोनों के अंदर चूँकि जो निसाब तालीम है वो चाहे स्कूलों के अंदर कहो चाहे दीनी मदारिस के अंदर एक मुस्तकिल तौर पर निसाब होता है, मुस्तकिल तौर पर उस पर मेहनत होती है। इस वजह से दोनों में जो है काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। और एक फ़र्क ये भी है दुनियावी एतबार से कि दुनियावी एतबार से जो यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज हैं क्योंकि उसमें माशी एतबार से जो है तालीम होती है
और इसमें जो है ठेठ बुनियादी तौर पर जो है दीनी तालीम का चैप्टर और निसाब यानी मद्देनज़र होता है। इस वजह से किसी न किसी दर्जे में जो है ना काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है। दोनों का जो है जम करना बड़ा मुश्किल है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है कुछ अल्लाह वाले ऐसे भी जो है बंदे हैं, ऐसे भी उलमाए कराम हैं जिन्होंने जो है कोशिश की इस बात को कि एक ही कम्प्लेक्स में रह करके वहाँ पर जो है एक मुसलमान बच्चा दुनियावी तालीम भी हासिल करे, दीनी तालीम भी हासिल करे। नाम लिए जाने के काबिल है हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद बस्तानवी साहब दामद बरकातुहू। हजरत मौलाना का साया आतिफत तादिर कायम और दायम रखे अल्लाह पाक, आमीन। अल्लाह जिनको जो है जज़ाए खैर दे। उन्होंने जो है ये सिलसिला कायम किया और अभी किसी ने यानी एक बड़े दर्जे तक जो है एक बड़ी हद तक जो है कामयाबी भी दी अल्लाह ताला ने कि उन्होंने अगरचे जो है इस तालीम को अलग अलग रखा है तालीम के एतबार से कि दीनी तालीम, उसके लिए उन्होंने मदरसा कायम किया जिसका नाम मदरसा जामिया इशाअतुल उलूम मक्कल हुआ है। लेकिन उसी सरजमीन पर आसपास में उन्होंने जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, MBBS और इस तरीके से BUMS कॉलेज है और भी जो है दूसरी जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है, D.Ed है, B.Ed है, उन्होंने जो है कायम किया है। लेकिन ये कि इसका जो निसाब है, इसकी जो दरसगाहें हैं, ये अलग है। लेकिन बहरहाल ये भी जो है फायदे से खाली नहीं है। मेरे दोस्त जनाब परवेज साहब के साथ मैं तरह धंगी मार के खिदमत में सवाल कर रहे हैं जनाब मुफ्ती साहब से। ठीक साहब, परवेज साहब ने 2 सवाल किए, उसमें जो पहला सवाल का जवाब देते हुए मुफ्ती साहब ने आंखें खोली हैं वो तलत अंसारी जैसे दोगले इंसान के लिए काफी है जो अपने बहुत ज्यादा लायक बच्चे को तो डॉक्टर और वकील बनाता है और जो बच्चे ऐसे हैं जो किसी लायक के नहीं है उसे मदरसे में भेजने की तैयारी करता है। शायद मुफ्ती साहब की इन बातों से हमें मोटिवेशन मिले कि नहीं, यहाँ पर दुनियावी तालीम भी दी जाती है जितनी जरूरत है उतनी, इसलिए यहाँ पर ऐसे बच्चों की भी जरूरत है। बेशक अल्लाह रब है सारे इंसानों का, चाहे वो बरादर में वतन क्यों ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बना के भेजे हुए हैं सारी इंसानियत के लिए। कुरान मजीद भी सारे लोगों के लिए है, भले ही उनको मालूम नहीं है। मेरा पहला सवाल इसी ताल्लुक से है, बरादरान वतन जो सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं मदरसे के बारे में, उन्हें मोहब्बत का और प्यार का क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? वहां से शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। मेरा पहला सवाल यही है। तलात भाई ने जो बात कही है, जो सवाल उठाया है, वो बड़ा अहम है। मैं आमतौर पर जो है अपने बयानात के अंदर और अपने भाइयों से कहा करता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान मुल्क है, ये बड़ा खुदादाद मुल्क है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सरजमीन के अंदर, मुझे इससे इनकार नहीं है, सरजमीन अल्लाह पाक की है, बनाई हुई है, हर जगह जो है बराबर है। लेकिन ये है कि इस पूरी दुनिया के अंदर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा और दूसरी कुछ सरजमीन के अलावा उससे हट करके ये हमारी हिंदुस्तान की जो सरजमीन है, इसकी जो है बहुत सारी खुसूसियात हैं। अगर वाकई जो इस हिंदुस्तान की जो है तारीख का अगर हम खुद मुताला करें, तारीख़ फरिश्ता देखें या तारीख़ हिंद का अगर हम मुताला करें, समझ में आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हिंदुस्तान को बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा। बेशक अगर हम तारीख देखें तो समझ में आता है कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा था। ये बात अलग हुई कि आगे चल करके जो है वो हिस्सा हिंदुस्तान से अलग हो गया। इसी तरीके से इस सरजमीन के अंदर जो है ना कई एक अंबिया अलैहिस्सलाम जो है इस हिंदुस्तान के अंदर है। आज भी जो है दारुल अपने देवबंद से जो है तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर पर पंजाब के अंदर एक छोटी सी बस्ती है जिसका नाम बरास है। मेरा एक मरतबा जाना हुआ। हमारे अकाबिरीन के मुताबिक वहाँ 9 नबियों की कब्रें हैं जो आज भी महफूज हैं। इसी तरीके से जो है और ये 9 नबियों की कब्रों से मुताल्लिक हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह,
اور اس طریقے سے دیگر اکابرین نے اپنے مکاشفے کے ذریعے یہ بتایا. بلکہ سرہند جو پنجاب کا علاقہ ہے وہاں سے صرف اور صرف 13 کلومیٹر جو ایک براز بستی ہے جو کسی زمانے کے اندر خالص مسلمان ہوا کرتے تھے، آج وہاں پر ایک بھی مسلمان نہیں. جو تقسیم ہند کے موقع پر جو ایک خطرناک حادثہ پیش آیا تھا اور اس میں جو ہے مسلمانوں کی جو ایک کٹائی پٹائی ہوئی، تو وہ ٹھیٹھ مسلم آبادی والی بستی، وہ اب جو ہے وہاں پر کوئی ایک بھی مسلم باقی نہ رہا. وہاں پر جو ہے 9 نبیوں کی قبریں. اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر صحابہ کرام کی بھی آمد ہوئی ہے تاریخی اعتبار سے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس ہندوستان کو جو ہے یہ خصوصیت دی کہ یہاں پر جو ہے بہت سارے جو ہے اولیاء اللہ رب العزت نے بھیجے. اگرچہ وہ نبی تو نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ بزرگان دین کو جو ہے محنت کرنے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اور خاص طور پر جو ہے امن و امان اور امن و شانتی کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے بہت سارے اکابرین کو بھیجا، جس میں جو ہے حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. اسی طریقے سے جو ہے حضرت شاہ التمش ہے، یہ بھی اللہ کے بہت بڑے بندے تھے، اگرچہ بادشاہ تھے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. اسی طریقے سے شاہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. اس طریقے سے جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ اشاعت دین کی خدمت کے خاطر، مذہب اسلام کو پھیلانے کے خاطر، اور خاص طور پر جو ہے امن و امان اور امن و شانتی کو باقی رکھنے کے لیے ہندوستان کے اندر جو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھیجا. میرا جو ہے خاص طور پر یہ پیغام ہے کہ ہمارے اس ہندوستان کے اندر بے شمار جو ہے قومیں ہیں. مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے بہت ساری قومیں ہیں. اسی طریقے سے جو ہے جو غیر مسلمین ہمارے جو برادران وطن ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے بہت ساری جو ہے تنظیمیں ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے الگ الگ جو ہے دھرموں کو ماننے والے ہیں. میرا خاص طور پر جو ہے نا یہ پیغام ہے سبھی لوگوں کے لیے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، صرف انسانیت کے ناطے کہ ہم اپنے ملک کو امن و امان اور امن و شانتی کا گہوارہ بنائیں. ہم اپنی زبان سے یا اعضاء و جوارے سے جو ہے کوئی ایسی بات نہ کہے یا کوئی کام نہ کرے جس سے کسی بھی انسان کے دل کو جو ہے تکلیف پہنچے. ظاہر بات ہے امن و شانتی جو ہے اگر باقی رہیں گی ہندوستان کے اندر تو ہمارا ملک جو ہے ترقی کرے گا. جہاں تک جو ہے معاملہ ہے تو چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر ایک کے اندر طبقے ہیں، ہر ایک کے جو ہے مستقل طور پر جو ہے مسائل ہیں، وہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے جو ہے وہ کام کرتا رہے. ایک دوسرے کو جو ہے چھیڑ چھاڑ یا کوئی اس قسم کی باتیں ہوں کہ جس سے جو ہے دوسروں کی دل شکنی ہو نہ ہو، تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے امن و امان قائم رہے گا، اور اس طریقے سے جو ہے نا ہمارے ملک کو جو ہے ترقی حاصل ہوگی. یہ تو تھا ماشاءاللہ آپ کا دیا ہوا برادران وطن، یعنی غیر مسلم بھائی، چاہے وہ ہندو ہو چاہے عیسائی ہو چاہے سکھ ہوں چاہے بدھسٹ ہوں چاہے اور کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ کا محبت بھرا پیغام. ظاہر سی بات ہے یہ ان کو اچھا تبھی لگے گا جب وہ محبت سے سنیں گے بھی. میں برادران وطن کے بارے میں ہی سوال کنٹینیو کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. آج اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر بات کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی باتیں کیوں نہ ہو. ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا اور بیٹھنا، یہاں تک کہ لیٹرین میں کیسے جانا، وہاں کیا کرنا، ساری چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے. بڑی بات تو بہت دور کی بات ماشاءاللہ. ایک مسلمان جب بازو میں گھر بناتا ہے تو بازو سے گھر والے کا ڈسپیوٹ ہوا، اگر ایک موٹی مثال لے رہا ہوں میں، تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہم ملک کے قانون کے پاس جائیں جہاں ہم جانتے ہیں کہ کتنا کرپشن بھی ہے، میں ہی ہے نہیں کہہ رہا ہوں، بھی ہے. میں غیر مسلم بھائیوں کے بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو میرے من کا سوال ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم بھائی جیسے کہ ہندو بھائی ہے، وہ میرے بازو میں رہتا ہے، اس کو طلعت انصاری سے پریشانی ہے، تو وہ دارالعلوم مدرسے میں جو اس کے محلے کا ہو، ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہی آئے، جو اس کے محلے میں دارالفتہ ہے وہاں جائے،
اور وہ غیر مسلم بھائی مفتی صاحب سے ملے، اپنی پریشانی ہندی میں لکھ کر دے اور مفتی صاحب اس کے مسئلے کا طور پر جواب دیں، اور وہ ہندو بھائی نہ ہتھیار اٹھائے، نہ گالی بکے، نہ گچی پکڑے، سیدھا آپ کا فتویٰ اس مسلمان بھائی کے ہاتھ میں لے کر جا کے دے دے، شاید یہ مسلمان بھائی، یہ غیر مسلم بھائی، یہ ہندو بھائی، اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہو جائے اور اسلام کی حقیقت بھی اس کے سامنے آ جائے، اور وہ مسلمان بھائی جو ناانصاف پر اتر چکا تھا، ہو سکتا ہے اللہ کا کلام اور مفتی صاحب کی بات سامنے آنے کی وجہ سے اسے ہدایت مل جائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم بھائی مسلمان بھائی کے خلاف مدرسے میں آ کے فتویٰ لے؟ میرا بنیادی سوال یہ ہے۔ طلعت بھائی نے بہت اچھا اور بڑا عمدہ جو ہے سوال اٹھایا ہے۔ میں اس لائن سے 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا آپ تمامی حضرات کے سامنے کہ اصل میں مسلمان ہو یا یہ کہ غیر ہو، یعنی ہمارا جو برادران وطن ہے، وہ آپسی جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی جو ہے نا جو بیسک اور بنیادی چیز یہ ہے جو بالکل صاف طور پہ واضح طور پہ دکھائی دیتی ہے، وہ حقوق کو ادا نہ کرنا ہے۔ حقوق کی ادائیگی اگر نہیں ہوگی تو اس قسم کے جو ہے جھگڑے پیدا ہوں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ سبق دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس انداز میں تربیت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا۔ ہم اگر خود مذہب اسلام کے الفاظ پر خود غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے اسلام جو ہے، اسلام یہ سلام سے مشتق ہے، سلام سے بنایا ہوا۔ اسلام جو ہے، اسلام یہ سلامتی سے بنایا ہوا۔ گویا کہ یہ کہا جائے کہ یہ مذہبی بنیادی طور پر ایسا ہے جو سلامتی چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان جو ہے اس انسان کو کہتے ہیں جو مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، یعنی اگر وہ مسلمان جو ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرے تو وہ خود جو ہے باعث سلامتی بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو جو ہے بنیادی طور پر جو ہے اس بات کی تعلیم دی کہ ہم اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کریں، جھوٹ نہ بولیں کہ جس سے جو ہے سامنے والے کو تکلیف ہو، اس کی حقوق کی ادائیگی کریں۔ اگر جو ہے ہم اپنی زبان سے امن و سلامتی کے ساتھ سامنے والے سے عمدہ طریقے سے بات کریں گے، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں اسلام کی اور تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی ایک علامت بیان کی ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو حقیقت میں وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے اعضاء سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں عام طور پہ وہ حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے۔ بالکل ظاہر بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہم مسلمان ہیں، اس لیے اسلامی تعلیمات پر جو ہے اگر ہم عمل پیرا ہوں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہے کہ جو ہے ہم جھوٹ نہ بولیں جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، اسی طریقے سے ہم جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، اسی طریقے سے جو ہے اخلاقیات کا باب استعمال کریں۔ آج جو ہے ہم لوگوں نے اسلام کو ایک محدود کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے اور اسلام ہے، حالانکہ جتنا جو ہے عبادت کرنا اہم اور ضروری ہے، اسی طریقے سے جو ہے دوسروں کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کہ بہرحال کوئی بھی انسان ہو، انسان تو کیا مذہب اسلام نے جو ہے جانوروں کے ساتھ اچھا اخلاق برتنے کے لیے کہا۔ صحیح ہے۔ آپ اگر تاریخ دیکھو گے، میری بات کچھ لمبی ہو جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ چین کے علاقے سے جو ہے چند صحابہ کرام تاجر ہونے کی حیثیت سے، تجارت کے غرض سے ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہیں، اس ہندوستان کے اندر آئے تجارت کی غرض سے، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیمات کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جو ہے اتنا عمدہ طریقے سے زبان سے جو ہے کہہ دینا ایک الگ چیز ہے، انسان جو ہے عمل کے اعتبار سے جو ہے اپنے ذات کے اعتبار سے اگر پیش کرے، ظاہر بات ہے جس کو اخلاق کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو اپنایا ہے۔ آپ جو ہے مکے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں
وہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جان کے دشمن تھے، تکلیف دینے کے در پہ رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہر اخلاق، ہر طریقے سے جو ہے پہلو استعمال کیے۔ آپ نے تاریخ دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، ایک بڑھیا تھی جس کے ذہن کے اندر جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے دوسرے مذہب والوں کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کیا، اور اس نے مکہ مکرمہ میں جو ہے سنا کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے، اور جو ہے وہ بے دین بنا دیتا ہے لوگوں کو۔ اس نے جو ہے اور جو ہے معبودان باطل کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ یہ سن کر کے جو ہے وہ بہت پریشان ہوئی، اپنے گھر سے جو ہے چھوٹی سی گٹھری لی، اور پھر اس کے بعد جو ہے کسی نامعلوم مقام کی طرف جہاں اس کا ارادہ تھا نکلنا چاہا، اور وہ انتظار کر رہی تھی کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس کو جو ہے کوئی نوجوان یا کوئی مرد اگر مل جائے تو میری اس گٹھری کو جو ہے کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جو ہے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل نوجوان خوبصورت سا آ رہا ہے۔ اس بڑھیا نے اس سے کہا کہ جو ہے جوان بیٹے تم جو ہے کہاں جا رہے ہو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی وہ بڑھیا نہیں جانتی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مائی کیا کام ہے؟ اس نے اپنا کام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس گٹھری کو لیا اور اس مقام تک جو ہے پہنچا دیا۔ درمیان راستے کے اندر جو ہے وہ چلتی جا رہی تھی، اس نے جو ہے اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نوجوان، میں جو ہے ایک نوجوان کے بارے میں سن رہی ہوں کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر جو ایک ہاشمی جو ہے نوجوان ہے، اور وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جو ہے جھگڑا اور فتنہ و فساد جو ہے برپا کر دیا ہے، والدین اولادوں کو جو ہے ماں باپ سے اس طریقے سے خاندان والوں میں انتشار اور اختلاف پیدا کر دیا۔ اے نوجوان، تم بڑے بھولے بھالے اور بڑے اچھے اور خوبصورت نوجوان ہو، اور اس نوجوان کا نام جس نے یہ انتشار پیدا کر دیا محمد اس کا نام ہے، تم محمد سے بچ کر کے رہنا، تم محمد سے بچ کر کے رہنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جو ہے بڑھیا نہیں جانتی تھی، آپ جو ہے سنتے رہے اور اپنے دل کے اندر جو ہے مسکراتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو ایک مقام پر جو ہے چھوڑ دیا۔ جب اس نے چھوڑا تو اس نے بہت دعائیں دی، اور دعائیں دینے کے بعد اس نے پوچھا کہ اے نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ اس بڑھیا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں وہی نوجوان ہوں جس کا جو ہے تم ذکر کر رہے تھے۔ اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو ہے بہت اثر ہوا، اور فرمایا کہ جو ہے کچھ پیسے لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان جو ہے جس اسلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم نے جو ہے مذہب اسلام کو ایک محدود دائرے میں سمجھا۔ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک ہی سمجھا کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسی پڑھی، روزہ کیسا رکھا، زکوٰۃ کیسے دی، لیکن جو ہے ہم نے اخلاقیات کا باب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق برتے ہیں ایک مسلمان کے شان کے لائن سے بتایا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے اخلاق نہیں ہے۔ عبادت اگر تجزیہ کرے تو مذہب اسلام کی بیسک چیزیں جو ہے 5 ہے۔ عقائد کا معاملہ اگر ہم خود غور کریں تو ہمارے عقائد کیسے سمجھ میں آئے گا۔ عبادات کا معاملہ چند عبادتیں جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر ہیں۔ معاملات کا مسئلہ آج کل جو ہے جو برادران وطن ہے معاملہ کرنے سے ہم سے کتراتے ہیں کہ ہم جو ہے معاملات کے لائن سے مذہب اسلام کے قوانین کی پاسداری نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اخلاقیات کا معاملہ، جو اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو دیا، وہ اخلاق جو ہے ہم برتتے نہیں ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہندوستان جو ہے ایک عظیم ملک ہے، اس ہندوستان کے اندر جو ہے 3 یا 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چین کے علاقے سے، کئی بھروچ کے علاقے یعنی گجرات کے علاقے سے داخل ہوئے۔ انہوں نے جو ہے اتنا عمدہ اخلاق جو ہے برتا ہے، دکھایا ہے لوگوں کو کہ اس پر گرویدہ ہو کر کے جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو ہے مورخین نے لکھا
کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا عمدہ اخلاق تھا، اتنا عمدہ اخلاق تھا کہ ایک عیسائی مورخ نے لکھا، ایک عیسائی مورخ نے لکھا، اگر کوئی مسلمان مورخ لکھتا تو ہو سکتا ہے اس میں شک شبے کی گنجائش تھی، ایک عیسائی مورخ نے لکھا کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق اور ان کی زندگی کے ہر قسم کے پہلو جو ہے اتنے تابناک اور درخشندہ اور چمکدار تھے، مذہب اسلام کی تعلیمات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق اتنے بھرے ہوئے تھے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جو بھی انسان دیکھتا وہ فوراً مسلمان ہوتا کہ یہ جو ہے جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے جو ہے اخلاق برتنا چاہیے، ہمارے جو اخلاق ہے وہ مسلمانوں کے اخلاق ہو جائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اخلاق ہو جائے ہماری زندگی کے اندر۔ آج جو ہے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے یہ فرمایا انا بعثت معلما، میں تو جو ہے معلم بنا کر کے بھیجا۔ گویا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری جو امت محمدیہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، وہ ہر فرد جو ہے معلم ہے، وہ ہر فرد جو ہے اخلاق کا پاسدار ہے۔ اس کو جو ہے اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق بتائے ہیں وہ اخلاق خاص طور پر برتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے معاشرے میں جس حیثیت سے بھی زندگی گزار رہا ہو وہ جھوٹ نہ بولے، کسی کو جو ہے برا بھلا نہ کہے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، اگر معاملہ جو ہے لین دین کا ہو رہا ہو بالکل شریعت کے مطابق جو ہے اصول اور ضابطے کے مطابق جو ہے لین دین کرے۔ اس قسم کے جو ہے اگر ایک مسلمان اپنے کسی بھی انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کا جو ہے بڑا اچھا جو ہے اثر پڑتا ہے۔ اب اگر یہ ہے کہ ایک مسلمان اسلامی اخلاق اور اقدار کی رعایت کرتے ہوئے اگر وہ کسی بھی انسان سے مطلقاً خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اگر وہ معاملہ کرے گا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے گا تو یہ جھگڑے جو ہے آئے گی ہی نہیں۔ ایسی صورت میں جو ہے حقوق کی ادائیگی کی صورت میں جو ہے جھگڑے پیدا ہی نہیں ہوتے۔ جھگڑوں کا وجود جو ہے اسی وقت ہوتا ہے جب جو ہے ہمارے طرف سے جو ہے حقوق کی ادائیگی نہ ہو۔ اگر ہم حقوق کی ادائیگی کریں گے جھگڑے ہو گئی نہیں، نہ مسلمانوں کے درمیان نہ جو ہے دوسروں کے درمیان۔ تو ہم مسلمانوں کی شان یہ ہونا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کے اخلاق کو برتتے ہوئے کسی قسم کا جو ہے کوئی جھگڑا پیدا نہ ہونے دیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جو ہے اگر دو مسلمان میں یا چند مسلمانوں میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا تو ایسی صورت میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا دامن جو ہے تھامنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العزت کے احکامات پر ہی عمل کرنا جو ہے ہمارے لیے، ہر انسان کے لیے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ہر انسان کے لیے جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی، صلاح اور فلاح اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالفاظ دیگر شریعت مطہرہ پر ہم عمل کریں۔ اگر اس طریقے سے ہوگا ایسی صورت میں جو ہے جھگڑے نہیں ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ مسلمانوں میں اگر جھگڑے ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے ایک دستور اساسی بنا کر کے جو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ماشاءاللہ جو الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے علماء دین موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہے۔ اگر مسلمانوں میں بھی اگر آپسی میں جھگڑے ہوتے ہوں تو اس کا حل یہی ہے، اور یہی ایک بہترین قسم کا حل ہے کہ علماء سے جو ہے رجوع ہوا جائے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ بتائیں گے آپ کو اور جھگڑے کا حل نکالیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے خدا نخواستہ اور ہمارے ہندوستان کے اندر تو جو ہے یہ چلا ہی آیا ہوا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان گھر ہے اس کے بازو میں جو ہے کوئی مسلم ہی ہو، بلکہ بعض دفعے ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم ہوتا ہے یا کوئی اور دوسرے مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے بھی حقوق بتائے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بہتر انداز میں بلکہ جو ہے خوب اچھی طریقے سے اس کی رعایت کرتے ہوئے
اس کے ساتھ اگر برتاؤ کیا جائے گا، اس کے حقوق کی ادائیگی کی جائے گی، ایسی صورت میں جو ہے جھگڑے نہیں ہوں گے، ہمارے طرف سے بھی امن و شانتی ہوگی، اور جب ان کے حقوق کی ادائیگی ہوگی تو ان کی بھی طرف سے جو ہے جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اس طریقے سے جو ہے ہمارا محلہ، ہمارا شہر، ہمارا جو ہے صوبہ اور ہمارا ملک جو ہے یہ امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ بہت اچھی بات آپ نے بتائی اخلاقیات اور سماجیات کے اعتبار سے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کی عمر تقریباً 50 سال ہو گئی، آپ نے 50 سال کے درمیان جو پرانا سماج ہے اور جو آج کا سماج ہے اس کے اندر میں کیا فرق دیکھتے ہیں، اور اس میں اگر بگاڑ ہے تو کیا سدھار لانے کی یعنی آپ کے اندر میں پلان ہے یا منصوبہ ہے، کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے۔ پچھلے زمانے کے لوگوں اور اس زمانے کے لوگوں میں کافی فرق ہو گیا، ماحول کے اندر بھی، وقت کے اندر بھی کافی فرق جو ہے نظر آتا ہے۔ پچھلے لوگوں کے اندر تعلیمات کا فقدان نہیں تھا، دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، ان میں تعلیم موجود تھی۔ دیکھیے دینی تعلیم تو دینی تعلیم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ دینی تعلیم کا مجموعہ ہے۔ دنیاوی تعلیم بھی انسان کے اندر جو ہے شرافت پیدا کرتی ہے۔ کوئی آدمی جو ہے صرف اور صرف اگر دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہو، اس دنیاوی تعلیم کی ہی خاصیت ہے، دنیاوی تعلیم کی بھی خصوصیت یہی ہے کہ انسان کے اندر جو ہے انسانیت پیدا ہوتی ہے، شرافت پیدا ہوتی ہے۔ پچھلے زمانوں کے اندر جو ہے تعلیم ایک انسان کی زندگی کا جز تھا، لوگ بڑی یعنی اس کو وقات دے کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کیا کرتے تھے، چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو۔ اسی طریقے سے پچھلے لوگوں کے اندر جو ہے بھائی چارگی، رواداری، یہ چیزیں جو ہے زیادہ تھی۔ تو ایک تو جو ہے پچھلے لوگوں میں تعلیم، رواداری، مزاج کے اندر نرمی، اس کی وجہ سے جو ہے ماحول کے اندر امن و شانتی کا دورہ تھا۔ آپ پچھلے زمانوں کے اندر دیکھو گے کہ جھگڑے فساد جو ہے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے ابھی اس زمانے کے اندر میرے اپنی ذہانت کے اعتبار سے میں نے تو جو تجزیہ کیا وہ یہ کہ بھی زمانے کے اندر ہم لوگ بول دیتے ہیں صاحب کہ بہت تعلیم ہے اور ایسا ہے نہ ویسا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ شیطان نے جو ہے نا ہم کو اطمینان دلانے کے لیے جو ہے کر رکھا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ ہمارے زمانے کے اندر نہ تعلیم ہے نہ رواداری کا کوئی جز ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہمارے زمانے کے اندر تعلیم بھی نہیں ہے جو کہ انسان کے اندر شرافت پیدا کرتی ہے، رواداری کا بھی جو ہے کچھ جز نہیں باقی رہا، اب یہ تعلیم کے نہ ہونے اور رواداری کے نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے زمانے کے اندر جو ہے جہالت عام ہو گئی۔ جب جہالت زیادہ عام ہو گئی، ہم جو ہے اچھی اور بری چیزوں کے درمیان جو ہے امتیاز نہیں کر پاتے، رواداری ہمارے اندر نہیں ہے، اسلاف کے جو اقدار ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، ذرا سی چیزوں کو جو ہے ہم برداشت نہیں کر پاتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بھڑ جاتے ہیں، چاہے وہ آپسی جو ہے جھگڑے ہو چاہے دوسری اور قوموں کے جھگڑے ہوں۔ اس وجہ سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسائل اور جو ہے مذہب اپنے اپنے حد تک ہے، لیکن انسانیت کے ناطے جو ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور بالکل جنرل بات ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی اسی کے اندر ہے کہ اس ہندوستان کے اندر جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سکھ ہو اور بھی جو ہے دوسرے مذہب کے ماننے والے، وہ اس ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہوئے اپنے اپنے مذاہب اور اپنے اپنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جو ہے آپس میں سمبندی رہے، آپس میں عمدہ قسم کے جو ہے تعلقات قائم رکھے، لڑائی جھگڑے سے جو ہے بچتے رہے، اور عمدہ طریقے سے جو اگر رہیں گے ہمارا ملک جو ہے امن شانتی کا گہوارہ بنے گا اور ترقی پائے گا۔ میرے پہلے سوال کے جواب میں آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر جما دے۔
दो बातें, उसके बाद मेरा सवाल। पहली बात तो ये कि मुफ्ती साहब का शुक्रिया, हमारे एक कहने पर लब्बैक कहा उन्होंने, अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल के लाए हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो ये सिलसिला हुआ करता है एक सवाल के जवाब के लिए बस 2 मिनट, आज हमें थोड़ी सी मुआवजत दे दीजिए, कभी 3 कभी 4 मिनट की, हम थोड़ा सी इस पर एक्सटेंड कर दें। चलिए, मेरा अगला सवाल ये है कि गैर मुस्लिमों में आपने जो बात की है, सबसे बुनियादी चीज अखलाक, वो भी मोहब्बत भरे अखलाक की है। उनको हमारी दावत की जरूरत है, मोहब्बत की है, लेकिन कुछ लोग उनको नफरत की निगाहों से देखते हैं। ये हम मुसलमान भाइयों की भी कमी और गलती है, और उनको दावत नहीं देना, यहाँ तक कि जो कुरान मजीद उनके लिए भी है उसको नहीं देना, इसको इतना बड़ा मसला बना दिए हैं हमने कि शायद ये भी परेशानी की वजह है। तो आप ऐसे मुसलमान भाइयों को क्या राय देना चाहेंगे जो गैर मुस्लिम भाइयों को, मुसलमान भाइयों में तो माशाल्लाह दावत का काम कर रहे हैं, उनमें सलाहियत भी है, लेकिन गैर मुस्लिम भाइयों में कुरान मजीद देना और दावत देना, आप इनके लिए भी 2 अल्फाज कह दीजिए इंशाअल्लाह। आपसी मुसलमानों के दरमियान में जो दीन की इशाअत का काम चलता है, दावत दीन कहें या तबलीग दीन कहें, ये भी एक इबादत है और ये भी दीन का एक अहम जुज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। हमारे इस ज़माने के अंदर जो है दावत व तबलीग का काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, जैसा भी जो है हो रहा है, बहरहाल हो रहा है। लेकिन जो है तारीखी एतबार से इस्लामी तारीख को अगर हम देखें तो समझ में आएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों में मबरूज़ हुए वो मुसलमान पहले से नहीं थे। मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तबलीग का काम किया, दावत का काम किया। ये मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम मुसलमानों को जो दीन की दावत देंगे, तबलीग का काम करेंगे तो वो दीन का काम नहीं है। ये अपनी जगह पर जो है एक इबादत है, सवाब का काम है, दीन का काम है। लेकिन आजकल जो है हम लोगों से ये चीज़ जो है अवझल हो रही है, ये फरीज़ा जो है अवझल हुआ जा रहा है और हमारे जहनों से ये बात निकल गई। बल्कि अगर ये देखा जाए तो एक तरीके से असल भी यही है, और झगड़े की बुनियाद भी अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि आजकल जो है मजहब इस्लाम और उसकी जो तालीमात है, मजहब इस्लाम और उसकी जो तालीमात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा कुरान करीम के अंदर। कुरान करीम जो है कोई कहानी की और किस्से की किताब तो नहीं है, एक दस्तूर की किताब है। इसी तरीके से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जिंदगी ले करके भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल जिंदगी इंसानों के सामने गुजारी। अपनी जो है तमाम की तमाम जो 5 बुनियादी चीज़ें हैं, अकायद है, इबादात है, मामलात है, अखलाकियात है, मुआशरत है, इस चीज़ को जो है बहुत अच्छे और उम्दा तरीके से बयान किया, बहुत अच्छे तरीके से। आज जो है हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया का जो है अलमिया ये है कि हम मुसलमान इस्लामी तालीमात को, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है अहकामात को हम गैरों के सामने जो है ना ज़बानी तौर पर सही तौर पर पेश कर रहे हैं और न जो है अखलाकी एतबार से पेश कर रहे हैं। जाहिर बात है, और ये जो है ना सब एक अलमिया है बहुत बड़ा। जाहिर बात है, पेश करने के लिए अपने अंदर खुद होना चाहिए। एक इंसान है, वो सामने वाले को जो है कुछ बता सकता है और अपनी ज़बान से कह सकता है या आज़ा व जवारे से जो है बता सकता है, ये उसी वक्त जबकि उसके अंदर खुद कुछ मौजूद हो। लेकिन जो है एक तो ये कि हम खुद दीन से दूर है। अब जब खुद दीन से दूर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, जो बेसिक 5 चीज़ों पर जो है मुहीत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी की पूरी ज़िंदगी है, यानी इंसान के ज़िंदगी के जितने भी शोबे हैं, उन तमाम शोबों से मुताल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। ये जो है मजहब इस्लाम की जो है तालीमात है, जो अमन शांति का जो है मुतकाजी है। मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो खुद मजहब इस्लाम को अच्छी तरीके से जानता नहीं। जब वो जानता नहीं तो वो जो है गैरों के सामने पेश भी नहीं कर पाता, गैरों के सामने पेश नहीं करता। जब जाहिर बात है गैरों के सामने पेश नहीं कर पाता
تو جس کا جو ہے ایک بالکل لازمی طور پر نتیجہ نکلتا ہے کہ غیر لوگ جو ہے مذہب اسلام کی تعلیمات کو جانتے نہیں. اسی طریقے سے جو ہے اس کے سامنے مسلمانوں کی ایک عجیب سی جو ہے شبیہ پیدا ہوتی ہے. ایک تو یہاں پر بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ مسلمان سیکھا ہوا نہیں مذہب اسلام کی تعلیمات کو. دوسرا یہ کہ اگر وہ سیکھا ہوا ہوتا دوسرے لوگوں کے سامنے جو ہے مذہب اسلام کی تعلیمات کو پیش کرتا تو یہ جو یعنی آپسی جو ہے رنجش یا یہ کہ جو غلط فہمی کی جو ماحول پیدا ہوا ہمارے برادران وطن اور مسلمانوں کے درمیان، ایک جو نفرت کی جو ہے دیوار اور ایک دیوار جو کھڑی ہو گئی، وہ پیش کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ دیوار ختم ہوتی. نیز یہ بھی کہ جو ہے کچھ بد باطن یا جو ہے بدطینت